بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ خواب کی حقیقت کیا ہے اور خواب کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عموماً خواب میں اعمال متشکل ہوتے ہیں۔ احسن اعمال جو ہے وہ حسین نظارے میں آتے ہیں اور برے اعمال بری شکل میں پیش آتے ہیں۔ بعض اوقات خواب بیداری سے بھی زیادہ جاندار نکلتا ہے۔ ایک عالم کا قول میں نقل کرتا تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، کاش کہ وہ یہ نہ کہہ چکے ہوتے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے کہا کہ میں آپ کو کتاب بھیج دوں گا جس میں نے صحیح لکھا ہے، آپ کا گلہ صحیح ہے۔ تو وہ میں بڑا فکر مند ہو گیا، اس موضوع پر ان کی کوئی کتاب اور یاد نہیں تھی۔ اچانک پرانی کتابیں بیچنے والے ایک ہمارے قاری صاحب تھے سیالکوٹ کے، اس نے کہا کتابیں لائے۔ میں نے کہا جلال الدین سیوطی کی کوئی کتاب؟ نے کہا کوئی نہیں۔ میں نے کہا لاؤ ایک ایک دکھاؤ۔ میں نے ہاتھ میں لی، پہلی کتاب وہی آئی اور اس کو دیکھ کے وہی جواب جو حضرت صاحب نے خواب میں دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں خواب کی 3 قسمیں۔ کبھی پیشے سے متعلق ہوتا ہے، کام کاج سے وابستہ ہوتا ہے۔ کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے، خواب میں دیکھے موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو ویسے ہی چلاتا ہے۔ موٹر سائیکل کبھی نہیں چلایا اور خواب میں دیکھ رہا ہے تو پھر معنی اور مطلب کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایک شتربان جو اونٹ پالتا ہے اس کا کسب ہے اونٹ پالنا، لیکن اگر عام آدمی اونٹ دیکھے، علماء کہتے ہیں خوف و خطر کا باعث، وہ ہیپ جانور ہے۔ کچھ خواب ایسے ہیں جس کو شیطان بگاڑ دیتا ہے۔ اچھا خواب ہوتا ہے، درمیان میں گھس جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ شراب پیا کریں۔ علی متقی گجراتی صاحب کنز العمال زندہ تھے، 900 ہجری۔ ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا حضرت تو آپ کو منع کر رہے ہیں، لیکن شیطان جو بگاڑتا ہے اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط بات بیچ میں ڈال دی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام کے خواب کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح یہ صوفیاء جو ہوتے ہیں پیران طریقت، کسی سے ناراض ہو تو اس کو دوزخ میں دیکھتے ہیں، کوئی خوش کر دے تو وہ فوراً جنت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، گھڑی پہ ٹائم دیکھنا ہے۔ محدثین ان کے اقوال کا اعتبار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان کی باتیں کمزور ہے اور سطحی ہے، بچو اس سے۔ ایک بات اور بڑی عجیب ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، پہلے وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے۔ خواب دیکھنے والے کو خود اپنے بارے میں تنبیہ ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو نہیں سوچتے، دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ چند دن پہلے مجھ سے بڑے بھائی تھے، یہاں زمینوں پہ کام کرتے تھے، عوام آدمی تھے، طالب علموں سے محبت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ 3-4 سال پہلے فوت ہوئے۔ اب یہاں عصر کی اذان ہو رہی ہے اور اس کا فون آ رہا ہے اور صاف ستھرا فون ہے، اور میں نے کہا بھائی آپ کا تو انتقال ہوا ہے، کہ افسوس صد افسوس۔ لوگ آپ کو جو باتیں کہے آپ فوراً مان لیتے،
یہ آپ کو غمگین کرتے ہیں، یہ دشمن ہے آپ کے. مردہ باتیں کرتا ہے جب میں ٹیلی فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو میری آواز میں شک ہے؟ میں نے کوئی شک نہیں. جب میں بیدار ہوا اور اذان یہاں عصر کی ہو رہی تھی، میں نے ٹیلی فون کو دیکھا کہ شاید کوئی نمبر ہے. اس میں نمبر کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اکثر اپنے مناظر جو ہوتے ہیں وہ خواب میں متشکل ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے تو بھی بری شکل میں آ جاتا ہے. اس میں بھی اپنی اصلاح چاہیے. کبھی کسی کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن ہوتا ہے تو وہ انہی درجات میں دکھائی دیتا ہے. یا قدیم کمیٹی کا ایک بزرگ جو مجھے لے کے آنے والا ہے، بہت ہی اچھے اور صالح الاعمال رکھتے تھے. وہ بزرگوں سے بڑی عقیدت ہوتی تھی. کسی زمانے میں تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تھے اور آگے پیچھے ہو گئے تھے. بعد میں صلح صفائی ہو گئی اور وہ تشریف لائے. یہی کہ نمازی تھے، فجر ساتھ پڑھتے تھے. اچانک ان کا انتقال ہو گیا. تو اب میں خواب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر ایک ٹوپی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ ٹوپی تو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی، آپ کو کہاں سے ملی؟ اتنے میں انہوں نے مجھے کہا کہ تھوڑے سے آپ ناراض ہیں. اب بھی شاید میں کوشش تو کرتا تھا راضی کرنے کی، شاید میں کامیاب نہیں ہوا. صرف یہ ٹوپی جنت کی مجھے دی اور باہر بیٹھا ہوا ہوں. کہتے ہیں مولانا معاف کرے تو پھر اندر جاؤ. میں نے کہا میں نے 1000 بار معاف کیا ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی. بڑی حیرت کی بات ہے بڑی، کہ ذرا سی ناراضگی یا کچھ کٹ پٹ اپنے دینی حلقوں سے بھی مناسب نہیں ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس سے. اور الحمدللہ خواب میں ان کو بڑی تسلی دی. میں نے کہا میں اللہ اکبر. ایک تفسیر قرآن شریف کی دروازجت بخارا میں لکھی گئی، 519 ہجری میں شروع ہوئی تھی، 540 میں پوری ہو گئی، 21 سال. اس کا قلمی نسخہ مجھے ملا اور مجھے شوق تھا بہت، تو میں نے کوشش کی، لیکن دوسرا نسخہ نہیں ملا کہ میں اس کی اصلاح کر کے شائع کرتا. میں نے اس خیال سے کہ میرے پاس کتب خانے میں ضائع ہو جائے گا، بے انتہا قیمتی نسخہ ہے، میں نے جوں کا تو شائع کیا. اور اس کے شروع میں نے معذرت لکھی کہ یہ شیخ احمد ابو نصر بخاری کی نایاب تفسیر ہاتھ آئی اور ایمانی جذبات نے مجبور کیا کہ اس کو اور لوگوں تک پہنچاؤ. لہذا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس کی نشر و اشاعت کی جائے. کاش کہ دوسرا نسخہ مل جاتا، میں اس میں دیکھ کے اس کے مخدوشات ٹھیک کرتا، لیکن وہ نہ ملا. وہ نسخہ جب شائع ہوا اور علماء کو اور بزرگوں کو، بعض اہم مہم طلباء کو دے دیا گیا، تو میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے مدرسے سے سولجر بازار بنوری ٹاؤن تک پورا ایک لان ہے اور بہترین خوبصورت ہری گھاس اگی ہے، اور اس پر لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ بینچ رکھے ہوئے ہیں جس پر سیر سپاٹے کرنے والے، ٹہلائی کرنے والے بیٹھتے. سامنے ایک عظیم الشان ہستی بیٹھی ہوئی. میرے دل نے گواہی دی کہ یہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. میں ان کی خدمت میں روانہ ہوا. خواب میں
مجھے دیکھ کے میں نے سلام کیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور کس شان سے اٹھے ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتا، اور کیا شال اوڑے ہوئے ہیں، اور کیا سر پر تاج نما پگڑی ہے، لٹے کی شلوار، ململ کا کرتا جو عام طور پر ان کا زیب تن رہتا تھا۔ میں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو تم نے تفسیر شائع کی ہے، تفسیر زاہدی، اس کی کتابت میں نے ولی الدین عراقی سے کرائی ہے، اور میں بغداد سے اس کو بلا چکا تھا، اور شاہی دفتر میں دربار میں اس کو بٹھا کے یہ لکھوایا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں سے چپ گیا ہے، اس کے لینے آیا۔ میں فوراً بھاگا وہاں سے، یہاں دفتر آیا، اور دفتر سے میں نے وہ 2 جلدوں میں ہے تو باقاعدہ کھول کے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اول ہے، یہ دوم ہے، یہ بھی اول ہے، 2 سیٹ اٹھا کے حضرت کی خدمت میں لے گئے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہو ایسے دونوں ہاتھوں سے۔ میں نے کہا حضرت اندر نہ چلے، تو مسکرائے، کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہان اگر خواب میں بھی کہیں نظر آ جائے، عمارت میں داخل ہو جائے تو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بس خواب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی ایسی شان ہے، اور ایسے خواب دیکھے جس پر بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری تعریف کا مطلب نہ ہو۔ 1 سال پورے پاکستان میں 37 جگہ مجھ سے بخاری شریف کا ختم کرایا گیا، اور ایک جگہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی کائنات چل رہی ہے، اور ایک جگہ جنگل میں نہر کے کنارے سٹیج لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ امام بخاری آئیں گے اور وہ اپنے بخاری کا ختم کریں گے۔ تو میں بھی ان لوگوں میں روانہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی ہم بھی سنیں گے۔ وہاں جا کے اس بہت بڑا سٹیج ہے، اور صرف امام بخاری تشریف فرما ہے، اور امام بخاری نے وہ انتظام والوں کو ایسا کیا کہ مولانا کو اوپر لے آؤ۔ میں اوپر جا کے بیٹھ گیا، حضرت سے مصافحہ ہوا۔ پھر وہ منتظمین نے ان کو کہا کہ اب شروع کر دیے جائے، تو مجھے کہا کہ اب آخری حدیث پڑھے۔ میں نے کہا حضرت آپ نے لکھی ہے، اتنی محنت کی، پوری امت آپ کا شکر گزار ہے، اور میں یہ مجلس جو سجی ہے یہ ختم آج میری کتاب کا آپ نے کرنا ہے۔ تو خواب ختم ہوا۔ مجھے آرام آیا کہ انشاءاللہ یہ جتنے ختمات ہوئے ہیں حضرت کی روح مبارک اس سے خوش ہے، اور ان کو سکھ اور آرام مل چکا ہے۔ والحمدللہ علی ھذا۔ ایک حیران کن خواب یہ ہے کہ ایک عالم دین مر گئے، اور اس کا ایک بچہ یہاں ہمارے یہاں پڑھتا تھا، تو ایک استاذ سے اللہ اس کو بھی مغفرت دے اور جنت نصیب کرے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے اس لڑکے سے بیر ہو گئی، ہر روز اس کو کلاس میں سختی کرتے ہیں۔ تو وہ مرحوم عالم دین خواب میں آیا، مجھے کہا اپنے اس مدرس کو سنبھالو، میں ایسا مرا ہوا نہیں ہوں، اس کو ایسا پٹخ دوں گا کہ یاد رکھے گا۔ میں نے اس کو 2-3 دفعہ کہا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور چند دنوں میں وہ دن آیا کہ وہ خون میں لہولہان ہو گئے اور انتقال ہو گیا۔ میں نے بہت منت کی، میں نے کہا مرحومین کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ بچے امانت ہے امت مسلمہ کی۔ بس وہ اور زیادہ خفا ہو گئے۔ تو عجائب و غرائب ہے، اور انسان جب اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور جب تکلیف دہ خواب دیکھے تو بائیں طرف اپنے ناک کے سرے کو دیکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور 3 دفعہ آہستہ آہستہ تھوکے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا خواب جس سے آپ خوف زدہ ہے اس کو بیان نہ کریں، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ إِنشَاءَ اللَّهِ،
نقصان نہیں ہوگا. خواب جب بیان ہو جائے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، پھر اللہ کی مرضی ہے. بعض معبرین بڑے تکڑے اور جاندار ہوتے، وہ فوراً خواب کو بدل دیتے، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں. صرف آج یہ گزارش کرنی تھی کہ بجائے دوسروں کے پیچھے لگنے کے اچھے خوابوں میں ہمیں اللہ سے اچھائی مانگنی ہے. دعا کی جائے کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے وہ مجھے دے، اور اگر اس میں کچھ شر ہو اس سے مجھے بچائے، اور اگر برا خواب ہو تو بائیں طرف تھوکے اور کوئی صدقہ خیرات کر لے.